بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التنازع ما هو التنازع ما حکم العاملین ما هو حکم العاملین مع المعمول الواحد بحث اشتغال نحو کی ایک دقیق بحث تھی، اشتغال۔ اس کے بعد جو ایک معروف بحث ہے، بڑی دقیق بحث ہے، وہ ہے یہ بحث تنازع کی۔ ہدایت النحو جو نئی چاپ آ رہی ہے، اس میں تو انہوں نے کافی ساری بحث نکال دی ہے، لیکن جو پرانی چاپ تھی ہدایت النحو کی، جو پاکستان میں ہے اصل پرانی، اس میں یہ بہت خوبصورت انداز میں اس میں یہ تحریر ہے۔ تنازع باب تفاعل ہے، تفاعل آپ کو پتہ ہے دو طرفہ ہوتا ہے، کم از کم دو۔ تو اس بحث کو باب اعمال بھی کہتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ تنازع بایمانہ کہ معمول ایک ہوتا ہے، عامل دو ہوتے ہیں۔ یہ عامل چاہتا ہے کہ وہ میرا معمول بنے، دوسرا عامل چاہتا ہے کہ وہ میرا معمول بنے۔ تو یہ دو عامل کم از کم ہوتے ہیں، چونکہ اگر کم از کم دو نہ ہوں تو پھر تفاعل نہیں بنتا۔ تنازع ہوتا ہی ہے کہ دو طرفہ نزاع ہو، دو ہوں۔ تو کم از کم یہ لکھیں گے تو آسان ہو جائے گا، چونکہ بعض اوقات تین بھی ہو سکتے ہیں عامل، چار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کم از کم دو عامل ہوں، معمول ایک ہو، ہر عامل یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا معمول بنے۔ اس بحث کو بحث تنازع فعلین کہتے ہیں، اس کو باب اعمال بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہاں پر وہ ایک عامل کا معمول بنتا ہے، دو کا نہیں۔ خوب، ایک اس میں عمل کرتا ہے، پھر دوسرے میں بحث ہے۔ اب اس میں دو تین نکات ہیں، ہم اس کو ایک درس میں مکمل کر سکتے تھے، لیکن عمدن نہیں کر رہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ نمبر ایک، پہلی کہ یہ بحث، یہ باب اعمال یا باب تنازع، یہ بحث تنازع ہے کیا؟ آسان، کہ دو عامل ہوں، ایک معمول میں ان کا نزاع ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا معمول بنے، یہ دوسرا کہتا ہے کہ یہ میرا معمول بنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب فرماتے ہیں وہ معمول ان دونوں عاملوں سے متأخر ہونا چاہیے، یعنی اگر ان دونوں سے پہلے آ جائے یا ان کے درمیان بھی آ جائے تو پھر وہ تنازع نہیں ہوگا۔ تنازع وہاں ہوگا کہ دونوں عامل پہلے ہوں اور وہ معمول واحد بعد میں ہو، تب جا کر جہاں تنازع متحقق ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ نمبر تین، وہ معمول اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ معمول ضمیر منفصل یا ضمیر بھی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ باب تنازع میں ایک بات متفق علیہ ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کون؟ کیا؟ کہ اس معمول میں ایک عامل عمل کرے گا، دونوں عمل نہیں کریں گے، یہ تو طے ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی معمول میں دونوں یا تینوں عوامل عمل کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے اتفاق کہ معمول واحد میں
ایک کو عمل دیں گے، ٹھیک ہے جی، دونوں نہیں۔ اچھا، پھر اختلاف کس میں ہے؟ ہاں، اختلاف اس میں ہے کہ آیا وہ پہلے عامل کا معمول قرار پائے یا دوسرے عامل کا معمول قرار پائے۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس کو چھیڑیں گے کہ نحات کوفہ اور نحات بصرہ میں اختلاف ہے۔ یہ تو طے ہے کہ اس معمول میں عمل ایک عامل کرے گا، لیکن کون سا عامل پہلا عمل کرے گا یا دوسرا عمل کرے گا، اس میں نحات دو حصوں میں تقسیم ہے۔ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اچھا چلو، ایک بات پر تو اتفاق ہے کہ ایک عامل اس معمول میں عمل کرے گا، تو دوسرے عامل کا کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی تو معمول چاہیے، اس کی انشاءاللہ بحث آئے گی۔ بعض صورتوں میں اس کو معمول کی ضمیر دیں گے، وہ اس کی ضمیر میں عمل کرے گا، اور بعض اوقات اس کا معمول محذوف ہوتا ہے۔ وہ موارد مختلف ہیں، انشاءاللہ اس حساب سے جب وہاں بحث میں جائیں گے تو پھر وہاں پڑھیں گے۔ یہ چند نکات تھے جو بہت ضروری تھے کہ اس بحث سے تنازع فعلین کو سمجھنے کے لیے۔ لہٰذا اگر آپ دوبارہ اس پرانی ہدایت نئی میں اتنی دقیق بحث نہیں ہے، کچھ چیزیں نکال دیں، اگر بہت پرانی اگر پرنٹ پڑا ہو کسی مدرسے میں جو پاکستان میں چھپتی ہے عام طور پر، جو نئی چھپ رہی ہے یہ نہیں، تو وہ بہت خوبصورت اس میں انہوں نے بحث کی ہے۔ التنازع سمجھ آ گیا جی؟ التفاعل، خوب دو طرفہ، اس کو باب اعمال بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تنازع ہے کیا؟ فرماتے ہیں التنازع عبارت عن توجہ عاملین الی معمول واحد، کہ دو عامل ایک معمول پر کی طرف متوجہ ہوں۔ کہتا مطلب یعنی دو عامل ایک معمول پر داخل ہوں، عامل دو ہیں، معمول ایک ہے۔ وہ ہے کہاں؟ متأخر عنہما، وہ ان دونوں عاملوں کے بعد ہے، یعنی دونوں عامل پہلے ہیں اور وہ ایک معمول ان دونوں کے بعد ہے۔ اب پہلا عامل چاہتا ہے کہ وہ میرا معمول بنے، دوسرا عامل چاہتا ہے کہ وہ میرا معمول بنے۔ مثلا افادنی و افدت اخاکا، افادہ یہ بھی عامل ہے، افدت بھی عامل ہے۔ افادہ چاہتا ہے کہ یہ اخاکا جو بعد میں معمول ہے یہ میرا معمول بنے، کیوں؟ اس کو فاعل کی ضرورت ہے، افادہ نی، اس کو ایک فاعل چاہیے۔ افدت اس کو مفعول کی ضرورت ہے، ٹھیک؟ اگر افادہ کو اس کا معمول بنائیں گے تو یہ بن جائے گا افادنی و افدت اخو کا، چونکہ اخو افادہ کا فاعل بنے گا۔ اور اگر ہم اس کو افدتو کا معمول بنائیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا افادنی و افدتو اخاکا۔ بس اگر اخاکا پڑھیں گے تو یہ افدتو کا معمول بنے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پر اخا کا ایک معمول ہے، افادہ چاہتا ہے کہ یہ میرا معمول بن کے میرا فاعل بنے، اور افدتو چاہتا ہے کہ یہ میرا معمول بن کر میرا مفعول بنے۔ یہ ہے اصل بحث۔ خوب، پوری توجہ۔ اب فرماتے ہیں فوائد میں کہ ایک بات مسلم ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ کون سی؟ لا يجوز تسلط عاملین فیما اذا اختلفا فی طلب المعمول علی معمول واحد۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، مسلم ہے کیا؟ کہ دو عامل جب ایک معمول کی
طلب میں اختلاف کریں کہ وہ کہے کہ یہ میرا معمول بنے اور دوسرا عامل کہے کہ یہ میرا معمول بنے، تو یہ بات متفق علیہ ہے کیا کہ دونوں ایک معمول پر مسلط نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلا عامل بھی اس میں عمل کرے اور دوسرا عامل بھی اس میں عمل کرے. بڑی پیاری بات میری جان. یہ اخاکا یا یہ فاعل بنے گا افادہ کا یا مفعول بنے گا فتو کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کا فاعل بھی ہو، افادہ بھی اس میں عمل کرے اور یہ مفعول بھی بنے اور افدو بھی عمل کرے. نہ، فاعل بنے گا تو اخوب پڑھنا پڑے گا، مفعول بنے گا تو اخاب پڑھنا پڑے گا. پس جائز نہیں ہے تسلط عاملین کہ دو عامل یک وقت مسلط عمل کریں. کس میں؟ فی ما اذا اختلفا فی طلب المعمول، کہ جب وہ طلب معمول میں اختلاف کریں، وہ کہتا ہے یہ میرا معمول بنے، دوسرا کہتا ہے میرا. لا یجوز تسلط عاملین علی معمول واحد. ایک معمول پر دو عامل مسلط ہوں، ایک معمول میں دو عامل عمل کریں، لا یجوز، نہ یہ جائز نہیں. بل یجب ان یختار احدہما للعمل فی الظاہر وحدہ، بلکہ واجب ہے کہ ان میں سے ایک عامل اس اسم ظاہر میں عمل کرے، فقط ایک اس میں عمل کرے. اور وَيُحْمَلُ الْآخَرُ عَلَى الْعَمَلِ، اور جو دوسرا ہے وہ اس میں عمل سے محمل ہو، یعنی وہ اس اسم ظاہر میں، اس اسم میں جو اس کے بعد واقع ہے اس میں کوئی عمل معمول میں عمل نہ کرے. واجب ہے کہ ایک اس میں عمل کرے جبکہ دوسرا اس میں محمل ہو، وہ اس میں کوئی عمل نہ کرے. اب وہ دوسرا کس میں عمل کرے گا وہ انشاءاللہ بحث آئے گی، یا اس کا معمول معذوف ہوگا یا وہ معمول کی ضمیر میں عمل کرے گا. خوب آئے گا. دوسرا فائدہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ یہ ہے، میں نے گزارش کی ہے کہ وہ معمول ان دونوں عاملوں سے متأخر ہونا چاہیے، تب تنازع ہوگا. اذا تقدم المعمول علی العاملین، اگر وہ معمول دونوں عاملوں پر مقدم ہو، ایک او توسط بینہما، یا دو عاملوں کے درمیان ہو، فلا تنازع علی الاصح، قول اصح یہ ہے کہ یہاں پر باب تنازع نہیں ہے. وہ ایک کا معمول ہوگا اور دوسرے کو اس کے معمول کی ضمیر دیں گے یا معذوف ہوگا جو بھی ہوگا. جیسے زیدن عزفتو و اکرمتو، اب یہاں پر زیدن فقط عزفتو کا معمول بنا اور اکرمتو کو پھر ہم دیں گے اس کی جو اس کا مفعول ہوگا وہ محذوف ہوگا، جو مفعول فضلہ ہوتا ہے اس کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے الآخری. اسی طرح اکرمتو اخاکا و اہاننی، اب یہاں اکرمتو اخاکا میں عمل کرے گا فقط، اور اہاننی یہاں پر اہاننی میں جو اس کو فاعل مطلوب ہے وہ اس کا فاعل محذوف ہوگا جو بھی ہوگا. لیکن بہرحال یہاں تنازع نہیں ہے چونکہ معمول یا دونوں عاملوں پر مقدم ہے یا ان کے درمیان میں ہے. تنازع تب متحقق ہوگا جب دونوں عامل پہلے ہوں اور معمول واحد ان کے بعد ہو. تیسرا فائدہ، قد یتفق العاملان فی طلب المعمول فَيَكُونُ فَاعِلًا لَهُمَا. بعض اوقات دونوں عامل طلب معمول میں متفق ہوتے ہیں. کیا؟ پہلا عامل بھی چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے، دوسرا بھی چاہتا ہے کہ میرا فاعل بنے. پہلا بھی چاہتا ہے کہ میرا مفعول بنے، دوسرا بھی چاہتا ہے کہ میرا مفعول بنے. یعنی طلب معمول میں اتفاق ہے، وہ اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، یہ اپنا فاعل، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو رفع دوں، دوسرا چاہتا ہے کہ میں اس کو رفع دوں. پہلا چاہتا ہے کہ میں اس کو نصب دوں، دوسرا چاہتا ہے کہ میں نصب دوں. قد
یتفق العاملان، بسا اوقات دونوں عامل متفق ہوتے ہیں طلب معمول میں. فَيَكُونُ فَاعِلًا لَهُمَا، بس وہ دونوں کا فاعل ہوگا. یعنی پہلا چاہتا ہے کہ میں اس کو رفع دوں، دوسرا چاہتا ہے کہ میں رفع دوں، بس دونوں کا فاعل ہوگا. جیسے عزا و سادا ابو کا، عزا چاہتا ہے کہ ابو کا رافع میں بنوں، وہ میرا فاعل ہو. سادا چاہتا ہے کہ ابو کا فاعل اور رافع میں بنوں اور وہ میرا فاعل ہو. عزا و سادا ابو کا، ٹھیک. او مفعولاً، یا اتفاق اس میں ہے کہ وہ دونوں کا اس کے لیے مفعول ہوں. کیا مطلب دونوں کا مفعول ہوگا؟ یعنی پہلا چاہتا ہے کہ میں نصب دوں، دوسرا چاہتا ہے کہ میں نصب دوں، وہی معنی. اس نقطے میں ان کا اتفاق ہے دونوں کا. مثلا نبہتو و نصحتو اخاکا، اب نبہتو چاہتا ہے کہ اخاکا کو نصب میں دوں، کہ میں نے تیرے بھائی کو متنبہ کیا، اور نصحتو چاہتا ہے کہ اس کو نصب میں دوں، یہ میرا مفعول ہو. لیکن دونوں اس لحاظ سے ان کا اتفاق ہے طلب معمول میں کہ دونوں اس کے لیے رافع بنانا چاہتے ہیں. او مجروراً، یا مجرور بہی معنی کہ استنرتو ور ارتشد ور تشددتو بعلم کا. استنرتو یعنی میں نے نور حاصل کیا بے علم کا، تیرے. دوسرا کیا ہے؟ ارتشدتو، مراد کیا کہ میں نے رشد حاصل کیا تیرے علم سے. اب یہاں پر استنرتو اور ارتشدتو یہ دونوں بے علم کا، وہ کہتے ہیں کہ با جار اور علم مجرور یہ ہے میرا متعلق بنے، دوسرا کہتا ہے میرا متعلق بنے، مجھ سے اس کو جار ہو، ٹھیک ہے. اب لیکن ہے دونوں میں اتفاق. لیکن قد یختلفان فی، لیکن بسا اوقات اس معمول میں دونوں عامل کا اختلاف ہوتا ہے. کیسے؟ فَيَطْلُبُ أَحَدُهُمَا رَفْعَهُ، ایک اس معمول کو رفع دینا چاہتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ میرا فاعل ہے، میں اس کو رفع دوں گا. والآخر نصبہ، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ میرا مفعول ہے، میں اس کو ناصب. یعنی ایک رفع کا طالب ہے اور ایک نصب کا. اب یہ اختلاف ہے. جیسے افادنی و افدتو اخاکا، اب افادہ اس اخ کو رفع دینا چاہتا ہے تاکہ یہ میرا فاعل بن جائے، جبکہ افدتو اس کو نصب دینا چاہتا ہے تاکہ یہ میرا مفعول بن جائے. خوب. فالاول یطلب اخاکا فاعلا لا، یعنی افادہ طلب کرتا ہے کہ اخاکا اس کا فاعل ہو لہذا مرفوع ہو. والثانی، جبکہ افدتو چاہتا ہے کہ اخاکا اس کا مفعول ہو لہذا منصوب ہو. تو اس لحاظ سے دونوں عامل آپس میں طلب معمول میں اختلاف رکھتے ہیں کہ ایک رفع دینا چاہتا ہے اور دوسرا نصب. چوتھا فائدہ فرماتے ہیں قد یکون ایضاً المعمول ضمیراً منفصلا، جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ معمول واحد جس میں دو عامل تنازع کر رہے ہیں عمل کے لحاظ سے، بسا اوقات وہ معمول اسم نہیں بلکہ وہ معمول ضمیر ہوتی ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل، یعنی دو عامل ہیں، ان دو عاملوں کے بعد ایک ضمیر منفصل مرفوع موجود ہے اور یہ دونوں اس میں عمل کرنا چاہتے ہیں. مثلا یعنی اس کا مطلب ہے ضروری نہیں کہ معمول واحد وہ ہو اسم ہو نا، ضمیر بھی ہو سکتا ہے. جیسے وہ ضمیر مرفوع منفصل ہو اور اس میں ان کا تنازع، مثلا انما تاجرا وناجہا ہوا. اب تاجرا چاہتا ہے کہ ہوا اس کے لیے ہو اور ضمیر مرفوع منفصل،
اور ناجہ ماضی ہے وہ کہتا ہے کہ ہوا اس کے لیے فعل بنے، تاجر ہوا یا ناجہ ہوا۔ یا اسی طرح فرماتے ہیں ضمیراً منفصلاً یا او منصوباً، یا ضمیر منفصل منصوب، ما احببت و عاشرت الا ایاک، یعنی ما احببت چاہتا ہے کہ ایاکا اس سے مربوط ہو، یعنی ما احببت میں نے کسی سے محبت نہیں کی، الا ایاکا مگر یہ کہ تجھ سے، اور عاشر تو کیا کہتا ہے کہ ما عاشر تو الا ایاکا، میں نے کسی زندگی نہیں گزاری، دوستی نہیں کی، فلانی کی معاشرت نہیں کی سوائے تیرے۔ اب یہاں ما احببتو اور ما عاشرتو کا ایاکا ضمیر منصوب منفصل میں اختلاف ہے۔ خوب، او مجروراً، یا وہ ضمیر مجرور ہوگی معمول، جیسے ما تعززتو وَتَمَنَّعْتُ إِلَّا بِكَا، اب ما تعززتو الا بکا، تعززتو کہتا ہے کہ بکا میرا متعلق ہو، جبکہ ما تمنعتو یہ چاہتا ہے کہ الا بکا یہ ہے میرا متعلق ہو۔ ٹھیک، ختم۔ ابتدا میں نے گزارش کی تنادوں میں کہ کم از کم دو عامل ہوتے ہیں کہ جن کا معمول واحد میں اختلاف ہو تو جا کر تنازع متحقق ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں قد یقع التنازع بین اکثر من عاملین و اکثر من معمول، بسا اوقات عامل بھی دو سے زیادہ ہوتے ہیں اور معمول بھی ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثلاً تین عامل ہیں اور وہ ایک معمول میں یا دو معمولوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ جو ہم نے ابتدا میں کہا، میں نے بار بار، کہ کم از کم دو، یعنی اس سے اگر دو نہ ہوں تو پھر تنازع بنتا ہی نہیں ہے نا۔ اب تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ عامل دو سے زیادہ ہوں، تین عامل ہیں، اور اسی طرح معمول بھی ایک نہ ہو بلکہ ایک سے زائد ہو، جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ خوب، مثال یہ ہے کا قول ہی، شاعر کا یہ قول ہے، طلبت فلم ادرک بوجہی ولیتنی قعدت ولم ابغ النداء بعد صائبی۔ طلب تو میں نے طلب کیا، فلم ادرک بوجہی اور میں نہ پا سکا، بوجہی وجہ کہتے ہیں چہرے کو، نہیں مراد کیا کہ میں اس کو درک نہ کر سکا، ولیتنی قعدت اے کاش کہ میں بیٹھ جاتا، وَلَمْ أَبْغِ میں نہ چاہتا، یہ بھی اسی لم اطلب کے معنی میں ہے۔ خوب، کیا؟ الندا، ندا کہتے ہیں بخشش، جود، سخاوت، ندا۔ بعد صائبی، صائب کہتے ہیں مہمل جس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، کہ جب مجھے چھوڑ دیا گیا اپنے حال پر، یا اس کے پاس جو مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں توجہ یہ کرنی ہے کہ اصل وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ جب مجھے محمل یعنی کسی نے کچھ نہ دیا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا، تو مجھے جود و سخاوت طلب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر تنازع کے میں طلب تو ایک، لم ادرک دو، لم ابغ تین۔ اب یہ تین عامل ہیں، تنازع کس میں دا، یعنی ایک طلب تو کہتا ہے طلب تو ندا بعد صائبی، لم ادرک الندا بعد صائبی، لم ابغ الندا بعد صائبی۔ اب یہاں طلب تو، لم ادرک اور لم ابغ یہ تین عامل ہیں، اور تنازع کس میں کر رہے ہیں؟ اس ندا اور بعدہ میں، کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ میرا معمول بنے۔ تو پس اس کا مطلب یہ ہے کہ باب تنازع میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ دو عامل معمول واحد میں تنازع کریں گے، کم از کم دو ہونے چاہیے،
لیکن زیادہ سے زیادہ کا یہ نہیں ہے کہ 2 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، کہ عامل جو تنازع کر رہے ہیں وہ بھی 2 سے زائد ہوں، اور جس معمول میں تنازع کر رہے ہیں وہ بھی 1 سے زائد ہو، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب آگے بحث انشاءاللہ اس کو ہم چھیڑیں گے۔ وہ بحث یہ ہے کہ اب جب یہ 2 عامل آ گئے تو ان 2 عاملوں میں کچھ شرائط بھی ہیں کہ وہ عامل کیسے ہونے چاہیے۔ 1 نمبر 2، تو پھر یہ جو طے ہے کہ معمول واحد میں تو 1 عامل کرے گا، وہ 1 عامل کون سا؟ پہلے والا اس میں عمل کرے گا یا دوسرے والا؟ یہ انشاءاللہ پھر علیحدہ درس میں اس کو کلیئر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔